سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اللہ اکبر. ہم تو عاشقان رسول کہلاتے ہیں. ہم عاشق کیسے؟ میلاد والے عاشق. ہم عاشق کیسے؟ 11ویں والے عاشق. اور بے شک میلاد حق ہے. اس کا جو انکار کرے اس کا دل سیاہ ہے. 11ویں حق ہے. جو اس کا انکار کرے اس کا دل سیاہ ہے. لوگ جو منع کرتے انہیں پتا نہیں کہ حدیث پاک میں ہے جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے تو غوث الاعظم کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانے پہ جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ حق ہے. لیکن صرف میلاد اور 11ویں والے عاشق عمل کے میدان میں کب قدم رکھیں گے؟ صحابہ کو احساس تھا. احساس حضور کی محنتیں انہوں نے آنکھوں سے دیکھی تھی. اس لیے وہ حضور علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی بھی نافرمانی کرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ حضور کی محنتیں انہوں نے آنکھ سے دیکھی تھی. بہت ڈرتے تھے. اتنا ڈرتے تھے کہ اللہ اکبر وہ سوچتے تھے کہ ہماری ذات سے حضور کا دل نہ دکھے. ان کی پوری کوشش یہی ہوتی تھی اور اس کے لیے وہ بڑی بڑی قربانیاں دے ڈالتے تھے. اس کے لیے بڑے بڑے کارنامے بس حضور خوش ہو جائیں. دیکھیں ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیتے ہوئے جب لوگ بڑھ گئے, بھیڑ زیادہ ہو گئی اور لوگ کھڑے رہنے لگے, کھڑے ہو کر سننے لگے, تو سرکار نے دوران خطبہ کہا جو جہاں جس حالت میں وہیں پہ بیٹھ جائے. سارے صحابہ بیٹھ گئے. ایک صحابی رسول لکڑی کا گٹھا لے کر اپنے سر پر اپنے گھر جا رہے تھے. جنگل سے نکل کے گھر جا رہے تھے اور مسجد نبوی شریف کے قریب سے گزر رہے تھے. ان کے کان میں یہ آواز پہنچی. وہ صحابی رستے میں لکڑی کا گٹھا لے کر سر پہ بیٹھ گئے. کوئی گزرنے والا غالباً سیدنا فاروق اعظم ہی تھے. فاروق اعظم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, رستے میں بیٹھا ہے؟ فرمایا عمر, حضور نے کہا جو جس حالت میں جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. چونکہ یہ فرمان میرے کانوں میں یہاں پہنچا کہ جہاں ہے وہ وہی اور اسی حالت میں بیٹھ جائے. حالت لکڑی کا گٹھا سر پہ رکھی ہوئی تھی اور میں کہاں تھا؟ راستے میں تھا. تو میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھانا حضور کے فرمان کی بے ادبی سمجھی اور میں یہیں پر بیٹھ گیا. فاروق اعظم نے کہا یہ فرمان تجھ سے نہ تھا, یہ فرمان مسجد کے اندر والوں سے تھا. اس صحابی نے کہا میں کیا جانوں کہ فرمان کس کے لیے تھا؟ نبی کا فرمان کانوں میں آ گیا, اس پر عمل کرنا میرے لیے لازم ہو گیا. یہ فکر تھی صحابہ کی, یہ صحابہ کی فکر تھی. اور جس دن مسلمانوں کی یہ فکر ہوگی انشاءاللہ پھر ہمارے گھروں میں خوشیاں لوٹ آئے گی, ہمارے گھروں میں رحمتوں کی فوار ہوگی, ہمارے گھروں میں برکتوں کی فوار ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اور یاد رکھو اگر مصطفیٰ جان رحمت کو خوش نہیں کیا تو آپ آسمان کے تارے توڑ کر اگر اپنی گزرگاہوں میں بچھا لو گے تو بھی خوشیاں نصیب نہیں ہوگی. قدرت نے اعلان کر دیا ہے خوشیاں اسی کو دیں گے جو میرے محبوب کو خوش کرے گا, اور جو حبیب کو خوش نہیں کرے گا اس سے خوشیاں چھین لی جائے گی. آج مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو اس لیے ہے کہ تم نے اپنے نبی کو خوش کرنا چھوڑ دیا. میرے آقا فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں. اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں, اور اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں تو حضور کی طبیعت پر ملال آ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں ہم اپنے اعمال کا احتساب تو کریں کہ آخر ہم حضور کو خوش کرتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہوں کی فہرست بناتے ہیں, لوگ چھوٹے اور بڑے گناہوں کی بات کرتے ہیں. فرماتے میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ گناہ کوئی بھی کرو اس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اب گناہ کا اس سے بڑھ کر کے وبال کیا ہوگا کہ گناہ کوئی کیا تکلیف حضور کو پہنچی. حضور کو تکلیف پہنچانے سے بڑی بھی کوئی تکلیف ہے, کوئی بڑا گناہ ہے؟ قرآن حضور کو تکلیف پہنچانے والوں کا انجام بیان کرتا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے محبوب کو اذیت پہنچائی اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. انسان پہ لعنت ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. انسان کی لعنت انسان پر ہو, اسی لیے لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے. امام غزالی نے تو ایسے بگڑے ہوا پر بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا کہ مجھے ان کا نام لیتے ہوئے حیا آتی ہے, یہ ان کا تقوی ہے.
لیکن اللہ اکبر، جب ایسے پاپیوں پر جو مسجد کے صحن میں بیٹھ کے شراب پی رہے تھے، امام غزالی نے ان پہ لعنت کرنے سے روکا ہے۔ سوچو تو صحیح، جب ایسے لوگوں پہ لعنت، اس انسان کی لعنت انسان پہ پڑے تو وہ رحمت خدا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی لعنت جس پہ پڑے اسے برکت کیسے مل سکتی ہے، اسے خوشیاں کیسے مل سکتی ہے؟ آؤ ہمیں پلٹنا ہوگا اپنے دین کی طرف، ہمیں پلٹنا ہوگا اپنے مذہب کی طرف، ہمیں پلٹنا ہوگا اپنے مسلک کی طرف۔ خوشیاں زندگی میں اسی کو ملے گی جو نبی کو خوش کرے گا۔ بس ایک ہی خوشی کا اصول ہے، حضور کو خوش کرو، اللہ تمہیں خوشیاں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، خوش کیا جائے۔ انہیں خوش کرو، تم خوش ہو جاؤ گے۔ آج ہم خوشی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی نوکری کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی دولت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ مسلمانوں، دولت تمہارے پیروں کی ٹھوکروں کے اندر ہے۔ نبی کے بن تو جاؤ، حضور کے بن تو جاؤ۔ داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ ابو حبیب راعی یہ بکریاں چراتے تھے۔ دیکھو حضور کی اطاعت کس منزل پر پہنچا تھی۔ شیخ ابو حبیب راعی بکریاں چراتے تھے، ان کا مرید گزرا تو کیا دیکھا کہ بکریوں پر بھیڑ نگرانی کر رہا ہے، بھیڑیاں بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، اور شیخ ابو حبیب راعی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑیا نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر کوئی نبی کا سچا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ کہانی قصہ نہیں ہے، یہ اس مرد قلندر کی بات ہے کہ غوث پاک نے کہا کہ ہندوستان میں اللہ کا شیر رہتا ہے اور اس کو دنیا داتا علی ہجوری کہتی ہے۔ جس کو غوث پاک اللہ کا شیر کہے وہ داتا صاحب ہے۔ یعنی یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، اتنے بڑے بزرگ نے یہ بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ بھیڑیا بکریوں پہ پیرا دے رہا تھا، مرید نے دیکھا کہ شیخ ابو حبیب رائی نماز پڑھ رہے بکریوں پر شیر پہ جو ہے وہ بھیڑیا پیرا دے رہا ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو کہا حضرت یہ بھیڑ اور بکری میں دوستی کیسے ہو گئی؟ تو شیخ ابو حبیب رائی نے فرمایا میں نے اللہ سے دوستی کر لی اور بھیڑ اور بکریوں کی دوستی ہو گئی، میں نے خدا سے صلح کر لی، ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ تو اسی میں گفتگو ہو رہی تھی، ایسے میں دوپہر کا وقت آیا، کھانے کا ٹائم۔ اب اس نے سوچا کہ یہ کھائیں گے کیا؟ انہوں نے 2 کٹورے نکالے اور 2 کٹورے نکال کے پتھر کے نیچے رکھ دیا، اور پتھر کے نیچے جیسے رکھا تو پتھر کو حرکت دی، جیسے ہم تھرماس کو حرکت دیتے ہیں، بٹن دباتے ہیں تو جو چیز ہوتی ہے نکلتی۔ انہوں نے پتھر کو حرکت دی تو پتھر میں سے ایک کٹورے میں شہد نکلنے لگا اور دوسرے کٹورے میں دودھ نکلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ پتھر سے شہد اور دودھ، تو میں حضرت یہ کیا ہے؟ میں کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جناب موسیٰ کے نام لیوا اگر ان کے نافرمان ہوں تو نافرمان نبی کا نام لیوا پتھر اس کو پانی دیتا ہے۔ اللہ نے پتھر سے موسیٰ کی قوم کے لیے پانی جاری فرمایا، تو جناب موسیٰ کے نام لیوا اگر نافرمان ہے تو پتھر انہیں پانی دیتا ہے۔ میں تو جانے موسیٰ محمد عربی کا فرما بردار ہوں، یہ مجھے دودھ اور شہد کیوں نہیں دے سکتا؟ میں حضور کا مطیع بن گیا، پتھر میرا مطیع اور فرما بردار بن گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ساری بہار حضور علیہ السلام کی اطاعت کی ہے، حضور کی اطاعت کی طرف آئے اور جو ہوا سو ہوا، سچی توبہ کر لی جائے، اللہ کی طرف پلٹ جایا جائے۔ اس لیے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، من تابا تاب اللہ لہو، توبہ کرنے والوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔